بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب کل یہ خبر نکل کر سامنے آئی کہ دعا زہرا کو دارالامان منتقل کر دیا گیا اور انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کی۔ وہ اپلیکیشن ایک وکیل کی جانب سے بنائی گئی تھی، کیونکہ جو الفاظ اس میں استعمال کیے گئے تھے وہ کسی وکیل کے ہی ہو سکتے ہیں، وہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے نہیں ہو سکتے جن کو قانون اور آئین اور ان چیزوں کا اتنا زیادہ علم نہیں کہ کون کون سے الفاظ کہاں کہاں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب جب یہ خبر نکل کر سامنے آئی کہ ظہیر سے تعلقات اس طرح نہیں رہے جس طرح تھے، خراب ہو گئے، اس وجہ سے دعا نے ایک اپلیکیشن دائر کی اور عدالت نے اس کو دارالامان بھیج دیا۔ پھر اکثر لوگوں نے شادیانے بجانے شروع کیے، اکثر لوگوں نے اپنے تھم نیلز پر لگانا شروع کر دیا کہ جناب ایک بڑی فتح ہوئی ہے، دعا زہرا کو بچا لیا گیا ہے۔ لیکن میں نے گزشتہ روز آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جناب یہ ایک بہت بڑی چال ہے، یہ ظہیر کی ایک بہت بڑی چال ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، اس ساری خبر کا پوسٹ مارٹم میں کرنے جا رہا ہوں اور آج جبران ناصر صاحب نے میرے کل کے موقف کی تائید کر دی۔ کل جو میں نے موقف اپنایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جناب یہ سارا معاملہ ظہیر اور اس کے پیچھے جو لوگ کارندے ہیں، جو لوگ ہیں، جو کار فرما لوگ ہیں، ان کی یہ چال ہے۔ اور آج جبران ناصر نے اپنے ٹویٹس میں، اپنے موقف میں میرے موقف کی تائید کر دی ہے، توثیق کر دی ہے۔ گزشتہ روز اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی، آپ جا کے ضرور دیکھیے گا ویڈیو۔ میں نے اس کا تھمبنیل بنایا تھا کہ جناب ظہیر مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، کچھ اس طرح کر کے میں نے تھمبنیل بنایا تھا۔ وہ ویڈیو آپ جا کے ضرور دیکھیے گا۔ میں نے اس میں بڑا ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جناب ایک لڑکی جس کے بارے میں ہم سب کا یہ موقف ہے کہ وہ ظہیر کے چنگل میں ہے، ایک ایسے گینگ کے چنگل میں ہے جہاں سے نکالنے کے لیے تمام لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہم مانتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار یہ پسند کی شادی ہے، لیلا مجنوں ہے اس لیے، لیکن باقی جو لوگ ہیں 90% وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اچھا میں وہ انسان ہوں جو اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ دعا زہرا اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن چونکہ اس کی عمر ایسی ہے وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتی۔ آج جبران ناصر صاحب نے ان تمام چیزوں پر سے پردہ اٹھایا، جس چیز کا میں پہلے ہی کل آپ کو ساری چیزیں بیان کر چکا ہوں۔ ابھی معاملہ ہے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور جناب انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے salman.mrza کے نام سے۔ میری آپ سے درخواست ہے، یہ ریکویسٹ ہے، آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں، جو آپ پوچھنا چاہیں، جو آپ بات کرنا چاہیں کسی ٹاپک پر، کسی ایشو پر، دعا زہرا کے حوالے سے، آپ مجھے میسج کیجئے، میں آپ کو رپلائی ضرور کروں گا۔ لیکن اس کے لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو فالو ضرور کیجیے گا، یعنی انسٹاگرام کے پیج کو فالو ضرور کیجیے گا۔ پہلے جناب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دعا زہرا نے جو ایک اپلیکیشن تیار کروائی تھی، اس اپلیکیشن میں کیا لکھا ہوا تھا۔ سب سے بڑی بات، اس اپلیکیشن کے اندر اگر میں بھی کوئی اپلیکیشن عدالت میں دائر کرنے کے لیے کسی وکیل سے لکھواؤں گا نا، یا میں لیٹ سپوز کسی کو شو کاز نوٹس بھجواؤں گا، یا میں کسی کو لیگل نوٹس بھجواؤں گا، تو اس کے نیچے وکیل کا نام اور اس کا ایڈریس لکھا ہوگا، لیکن اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کسی ہوا میں کسی نے لکھ دی یہ چیز۔ دعا زہرا کا نام ہے، لیکن کس سے لکھوائی گئی ہے، عدالت میں گئی ہے۔ آپ اپنا مدعا خود عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، آپ کو وکیل کی خدمات چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے پاس لائسنس ہوتا ہے آپ کے کیس کو لڑنے کا، کسی بھی کیس کو لڑنے کا۔ پہلے جناب پہلی بات سن لیتے ہیں کہ جناب دعا زہرا کہتی کیا ہے۔ دعا زہرا نے دارالامان جانے کے لیے لاہور کی مقامی عدالت میں میجسٹریٹ کے روبرو بیان ریکارڈ کرایا، جس میں اس کا کہنا تھا کہ جناب شوہر ظہیر احمد کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں رہے اور خاوند سے الگ ہو کر اپنے رشتہ دار کے گھر رات گزاری، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے جناب، والدین اور دیگر افراد سے سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں، لہٰذا اپنی مرضی سے سیکیورٹی کے لیے دارالامان جانا چاہتی ہوں، دارالامان جانا چاہتی ہوں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو نہیں۔ ذرا اس چیز کو سمجھیے گا، ابھی آپ نے بہت ساری چیزیں جو آپ کے ذہن میں جتنے سوالات ہیں اس کو کلیئر کر دیں گے، تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ دعا کا کہنا تھا کہ مجھے والدین سے مسلسل جان کا خطرہ ہے، وہ مارتے ہیں، والدین خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے دعا زہرا کو دارالامان بھیجنے کی اجازت دے دی۔ شوہر کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں، شوہر کے ساتھ تعلقات، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں 90% لوگوں کے نا بیویوں کے شوہر کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوتے۔ پہلے تو میں ان کو بیوی نہیں مانتا ہوں، دعا زہرا کو ظہیر کی جو نکاح تھا وہ نکاح جو ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے، نکاح جو ہے وہ نکاح تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جناب کیا اس وجہ سے کوئی لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر باہر نکلتی ہے، اور ایک ایسی لڑکی جو کراچی سے باہر نہ نکلی ہو، اس کا لاہور میں رشتہ دار نکل کر آتا ہے، اور رشتہ داروں نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا بھائی، جو پولیس پورے پنجاب میں دعا زہرا اور ظہیر کے لیے انتھک کوششوں کے بعد
چھاپے پہ چھاپے مار رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں یار پولیس کو نہیں بلاتے, تمہیں نا دارالامان بھیج دیتا. اتنے اچھے رشتے دار. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون لوگ ہیں. اگر میرے گھر میں دعا زہرا یا آپ کے گھر میں دعا زہرا آتی ہے, آپ سب سے پہلے پولیس کو بولتے کہ دیکھیں یہ آ گئی ہیں, ان کو کراچی منتقل کیا جائے. ایسا ہی ہے نا, لیکن یہ ایک ٹیکٹک تھی. اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں جبران ناصر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے بولا تھا, پہلے میں اپنا موقف رکھتا ہوں. میں نے اپنی ویڈیو بتایا تھا کہ جناب یہ ظہیر کی چال ہے. جو دارالامان ہے نا, وہاں پر ان لوگوں کی رسائی بہت ایزی ہے, یہ بہت ایزیلی جا سکتے ہیں. اور اب جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں دعا زہرا کو بازیاب کرانے کے لیے, وہ بھی اب قانونی طور پر دعا زہرا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ایک طریقے سے یہ ظہیر کی جیت ہوئی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں. میں اقرار صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, ان کا فین بھی ہوں, لیکن ان کا تھمبنیل میں نے دیکھا کہ ہم نے دعا کو بچا لیا. نہیں میرے بھائی, یہ تو ظہیر کی جیت ہوئی. مجھے نہیں پتا انہوں نے ویڈیو میں کیا کہا ہے, میں ان کی ویڈیو نہیں سن سکا, لیکن یہ تو ان کی جیت ہوئی ہے ان کے موقف کی. اب سنیں جناب جبران ناصر صاحب کیا کہتے ہیں. جبران ناصر صاحب نے کہا ہے کہ قانون کو دھوکہ دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. ملزم ظہیر حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے دھوکہ دہی کے ذریعے حقائق چھپا رہا ہے, اور دعا زہرا کو عدالت میں جھوٹ بولنے کا کہا جا رہا ہے کہ وہ دارالامان جانا چاہتی ہے, جس کے باعث اسے سندھ پولیس کراچی پیش نہیں کر سکتی. صحیح ہے. اب آگے سنیے آپ. جبران ناصر نے خیال ظاہر کیا ہے کہ لڑکی سے دارالامان جانے کی درخواست دائر کروائی گئی ہے کیونکہ وہاں ملزم اور اس کے ساتھی بآسانی طور پر رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اس کو سمجھیں آپ. مدعی کے وکیل نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ جناب ہمیں یقین ہے کہ پنجاب حکومت لڑکی کو دارالامان سے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر منتقل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائی جس میں مکمل اور مناسب سہولیات موجود ہیں. جناب جبران ناصر نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ظہیر اور اس کے ساتھی کسی بھی حد تک جائیں گے. براہ کرم دعا زہرا کے نام سے جمع کرائی گئی درخواست پر غور کریں, جس میں کہا گیا ہے کہ میرے شوہر سے تعلقات خوشگوار نہیں رہے. یہی بات تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہی بات تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ دارالامان منتقل ہوئی ہے اور ایک ایسی اپلیکیشن دائر کروائی ہے جس میں وکیل کا نام نہیں ہے, اس کا ایڈریس نہیں ہے, پلس ایک لڑکی ایک گینگ کے چنگل میں ہے, جو کہ 90% لوگ مان رہے ہیں نا. ابے وہ لڑکی نکلی کیسے وہاں سے, اس گھر سے نکلی کیسے, وہ نکل کے گئی کیسے, وہ ادھر ادھر گئی کیسے, یہ سوال ہی نہیں کوئی اٹھا رہا. کون سے رشتہ دار ہیں, وہ بھی سوال نہیں اٹھا رہا جو اس کو دارالامان لے گئے, عدالت لے گئے. سوچئے گا اس بات. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. ویڈیو اچھی لگی ہے سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.